شعبان کے مہینے میں کون سے عملیات ہمیں کرنا چاہیے، کون سے وظیفے کرنا چاہیے، بس ایسی ویڈیوز کی سوشل میڈیا پر باڑ آنا شروع ہو جاتی ہے کہ شعبان کے مہینے میں یہ کر لو وہ کر لو۔ اور جب 15 شعبان آتی ہے جس کو ہم شب براءت کہتے ہیں، تو پھر تو اللہ کی پناہ ایسے وظیفے، ایسے عمل لوگوں کو کرنے کے لیے بتائے جاتے ہیں جن کا قرآن و حدیث سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ عام لوگ انہی وظیفوں میں، انہی عملیات میں لگے ہوتے ہیں۔ ایک خاتون کے بارے میں مجھے پتہ چلا کہ شب براءت جب آتی ہے تو وہ رات بھر جاگ کر ایک عمل کرتی ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو یہ عمل کس نے بتایا؟ کہنے لگیں کہ سوشل میڈیا پر دیکھا تھا کہ شب برات کی رات یہ عمل کر لو، تو اس عمل کو میں کر رہی ہوں۔ میں نے ان کو روکا۔ ایک ہمارے ملنے والے ہیں، انہوں نے مجھے کال کر کے بولا کہ آپ میری بیوی کو سمجھائیے مفتی صاحب۔ میں نے السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو شعبان کے مہینے کی عبادت کی ہے کہ اس مہینے میں ہمیں کون سا عبادت کرنا چاہیے، کون سی عبادت نہیں کرنا چاہیے، سنی سنائی باتوں میں ہمیں نہیں آنا چاہیے، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں انہی راستوں پہ چلنا چاہیے۔ تو ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیے۔ بتائیں کیا ہوا کہ شب برات ہے اور رمضان کی کئی راتیں ہیں، یہ تہجد مس کر دیتی ہیں اور کوئی وظیفہ ہے اس کو کر رہی ہوتی ہیں۔ میں نے ان کو بھی بہت سمجھایا۔ میں نے ان سے کہا کہ دیکھو، تہجد اللہ کے نبی نے پڑھی ہے۔ فرض نمازوں کے بعد سب سے اہم جو نماز ہے وہ تہجد کی نماز ہے۔ تو تہجد کی نماز اللہ کے نبی نے پڑھی ہو تو آپ اس تہجد کی نماز پڑھو گی یا کوئی وظیفہ کرو گی؟ ان کو میں نے سمجھایا، تب ان کو جا کے سمجھ آئی۔ اب میں آپ لوگوں کو کیا سمجھانا چاہتا ہوں؟ آپ لوگوں کو میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ دیکھو، شعبان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، رمضان کے مہینے میں اب بس 30 دن باقی رہ گئے۔ بہت کچھ آپ کو بولا جائے گا سوشل میڈیا پر، بہت کچھ آپ کو بتایا جائے گا۔ رزق کی تنگی سے پریشان ہو تو یہ عمل کر لو، رشتے نہیں آ رہے تو یہ وظیفہ کر لو، اور زندگی میں سکون چاہتے ہو تو یہ کر لو۔ اور آپ وظیفے کرنا شروع کر دو گے۔ کوئی شب برات کا وظیفہ بتائے گا، کوئی شعبان کے پہلے ہفتے کا بتائے گا، کوئی کچھ بتائے گا، کوئی کچھ بتائے گا۔ کچھ بھی نہیں کرنا ہے، آپ کو رمضان کی تیاری کرنی ہے۔ بس رمضان کی تیاری میں لگ جاؤ، اپنی عبادتوں کو بڑھا دو، اپنی نمازوں کو بڑھاؤ، سنت اور نوافل پڑھنے کی عادت ابھی سے بناؤ، قرآن مجید کی تلاوت ابھی سے شروع کر دو، نفل روزے ابھی سے رکھنا شروع کر دو، تہجد کی نماز کا اہتمام ابھی سے کرنا شروع کر دو، تاکہ جب رمضان کا مہینہ آئے تو آپ عبادتوں کو اچھے طریقے سے کر سکو، زیادہ سے زیادہ آپ عبادت کر سکو۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ ہمارے گھر میں جب شادی ہوتی ہے تو 2 4 مہینے پہلے ہم شادیوں کی تیاری میں لگ جاتے ہیں۔ محلے والوں کو پتہ چل جاتا ہے اچھا مکان بن رہا ہے، گھر میں کسی کی شادی ہونے والی ہے، پہلے سے تیاریاں ہوتی ہیں، دکھنے لگتا ہے دور سے ہی۔ بھائی 2 مہینے پہلے، 3 مہینے یہ تیاریاں کیوں ہو رہی ہیں؟ تاکہ شادی میں کوئی کمی باقی نہ رہے۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، رمضان کا مہینہ مل جانا یہ اللہ کے خوش نصیب بندوں کی علامت ہے۔ اللہ رمضان کا مہینہ دیتا ہی اس کو ہے جس سے اللہ پیار کرتا ہے۔ رمضان کا مہینہ ہمیں ملنے والا ہے، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید اور یقین ہے کہ رمضان کا مہینہ ہمیں مل جائے گا۔ اس رمضان کے مہینے کو کامیاب بنانے کے لیے اس کی تیاری ابھی سے کرو۔ ٹونے ٹوٹکے، عملیات، وظیفے چھوڑ دو ان چیزوں کو۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت، اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرو۔ اور اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کیا ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب شعبان کا مہینہ شروع ہوتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوب روزے رکھا کرتے تھے۔ حضور روزے کیوں رکھا کرتے تھے؟ رمضان کی تیاری۔ جتنا بڑا مہمان ہوتا ہے اتنی زیادہ تیاریاں اور بہت پہلے سے شروع ہو جاتی ہیں۔ جتنا بڑا گھر میں پروگرام فنکشن ہوتا ہے تو اس کی تیاریاں اتنی پہلے سے ہوتی ہیں۔ رمضان یہ تمام مہینوں کا سردار ہے۔ رمضان کا مہینہ یہ بڑا عظیم الشان مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے، نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے۔ اس کی تیاری بھی پہلے سے ہونا چاہیے۔ اسی لیے شعبان کا مہینہ شروع ہو گیا، وظیفوں کے چکر میں اپنا ٹائم برباد مت کرو۔ تہجد سے بہترین کوئی چیز نہیں ہے، قرآن مجید کی تلاوت سے خوبصورت چیز کوئی نہیں ہے، دعاؤں سے بہترین کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ اللہ کا قرب حاصل کرنے کا طریقہ تہجد کی نماز، دعا اللہ کو پسند ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں۔ لیکن ہم نے اور آپ نے اللہ نے جو فرمایا اس کو تو چھوڑ دیا، اللہ کے رسول نے جو کہا اس کو تو چھوڑ دیا، لیکن سوشل میڈیا پہ جو وظیفے بتانے والے ہیں اس کو صاف کرنے میں ہم لوگ لگے ہوئے ہیں۔ اسی لیے میں خواتین سے، مرد حضرات سے، جتنے لوگ یہ وظیفوں میں لگے رہتے ہیں، میں آپ کو بولنا چاہتا ہوں قرآن اور سنت، قرآن و حدیث، صحابہ کا طریقہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی چیزیں، ان سے بہترین چیز کوئی نہیں ہے، ان سے بہترین، ان سے خوبصورت، ان سے پاورفل کوئی چیز نہیں ہے۔ اس لیے شعبان میں تمام طرح کی چیزوں کو چھوڑو، وظیفوں کو چھوڑو، ٹونے ٹوٹکوں کو چھوڑو، سنت پر عمل کرنے کا ثواب اتنا ہوتا ہے آپ سوچ نہیں سکتے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو سنت پر عمل کرنے والا ہوگا نا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ تو شعبان کے مہینے میں ہمارے نبی کی کیا سنت ہے؟ حضور روزے رکھا کرتے تھے، صحابہ اکرام اپنی عبادتوں کو بڑھا دیا کرتے تھے، اور رمضان سے 2 مہینے پہلے رمضان کی تیاری میں لگ جاتے تھے۔ ہم اور آپ اپنے آپ سے پوچھیں کیا ہم نے رمضان کی تیاری شروع کر دی ہے؟ کیا ہم رمضان کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں؟ کیا رمضان کی واقعی ہمیں فکر ہے؟ اور اگر فکر ہے، رمضان کی خوشی ہے، تو کیا ہم رمضان کو وصولنے کے لیے، رمضان میں اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ویسی تیاریاں کر رہے ہیں جیسے ہمیں کرنا چاہیے؟ ہم سب لوگ اپنے آپ سے پوچھیں اور رمضان کی تیاری کے لیے اپنے آپ کو ابھی سے پریپیئر کر لیں۔ فجر میں اٹھنے کی عادت ابھی سے بنائیں، تہجد پڑھنے کی عادت ابھی سے بنائیں۔ یہ میری چند باتیں ہیں جو آپ لوگوں سے میں کہنا چاہتا تھا۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔